نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات کے لیے، جس نے ساری دنیا کو بنایا، جس نے سارا جہان بنایا اور جس نے سارے جہان کی پرورش کا ذمہ لیا، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر بے شمار درود و سلام، جن کی وجہ سے ہمیں ہدایت نصیب ہوئی، ہدایت جنت میں جانے کا راستہ ملا، جہنم سے بچنے کا پتہ چلا۔ تو اس طرح جو میں نے آپ کے سامنے ایک آیت قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے جھوٹ کا پردہ چاک کیا ہے، بتایا ہے کہ وہ کس طرح ہر معاملے میں جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان کو یعنی یہودیوں کو کہا جاتا ہے آمنو کہ ایمان لاؤ، بما انزل اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، قالوا کہتے ہیں نؤمن بما انزل علینا، ہم تو ایمان لاتے ہیں اس پر جو ہم پر نازل کیا گیا، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ ہم تورات پر ایمان لائیں گے، کسی اور پر ایمان نہیں لائیں گے۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور باقی ہر چیز کا ہم انکار کرتے ہیں، اس کے علاوہ باقی ہر چیز کا انکار کرتے ہیں۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ یہ قرآن ہی حق ہے اور یہ تصدیق کرتا ہے اس کی جو ان کے پاس، یعنی کہ جو ان کے پاس تورات پہلے سے موجود ہے۔ قُلْ فَلِمَ، اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب، اے نبی، تو پھر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ، تو پھر تم اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء کو قتل کیوں کرتے رہے ہو، من قبل، اس سے قبل، اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ تو اس طرح جب ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پر ایمان لانے کا کہا گیا، تو انہوں نے صاف کہا کہ ہم تو صرف تورات پر ہی ایمان لائیں گے، اس کے علاوہ ہم کسی اور چیز پر ایمان لانے کے مکلف نہیں ہیں، ہم ہر چیز کا انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں بتایا ہے کہ یہ یہودیوں کا محض جھوٹ ہے کہ جو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تورات کو ماننے والے ہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں۔ در حقیقت یہودی جو ہیں یہ نہ تو تورات کو مانتے ہیں، نہ یہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ اس کی مثال کچھ اس طرح ہے کہ جتنے اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں پر احسانات کیے ہیں، جتنی اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی نوازشیں کی ہیں، اس کے بعد تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی بھی جس بندے پر اتنی اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ہو، ایک قدم بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف اٹھا سکے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون سے نجات دلائی، اور جہاں سے ان کو فرعون کے ہاتھوں بچایا تھا اسی جگہ پہ فرعون کو غرق کر دیا۔ وہ ان کا دشمن تھا اور یہ دیکھ رہے تھے کیا یہ ان پر اللہ تعالیٰ کی کوئی کم نوازش تھی، کم کرم نوازی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو تورات جیسی نعمت دی، یہ کیا ان پر اللہ تعالیٰ کی کم کرم نوازی تھی؟ اس کے بعد جب یہ سینا کے بیابانوں میں بھٹک رہے تھے تو ان کو دھوپ نے ستایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا، یہ اللہ تعالیٰ کی کوئی کم مہربانی تھی؟ پھر جب بھوک نے ان کو ستایا تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اے موسیٰ ہمارے لیے کھانے کا کچھ کرو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے من اور سلوہ آسمان سے اتار دیا۔ کیا یہ اللہ تعالیٰ کی کوئی کم مہربانی تھی ان پر؟ پھر جب یہ پانی کی وجہ سے نڈال ہوئے، پیاس کی وجہ سے تڑپنے لگے،
تو موسیٰ علیہ السلام سے فرمائش کی کہ اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ سے کہیے کہ وہ ہمارے لیے پانی کا انتظام کرے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پتھر پر مارا تو وہاں سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ تو یہ کیا اللہ تعالیٰ کی کوئی کم مہربانی تھی ان کے لیے؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کے نواز، اس طرح بہت سے اللہ تعالیٰ کے ان پر احسانات تھے۔ تو ان لوگوں نے ان کا کیا صلہ دیا، کس طرح اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کی، وہ قرآن پاک میں یہ سب کچھ ہے۔ قرآن پاک یہ سب کچھ بتا رہا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے 40 دنوں کے لیے کوہ طور پہ گئے تو ان ظالموں نے بعد میں بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ تو کیا یہ صلہ دیا انہوں نے؟ تو جب انہوں نے بچڑے کی پوجا کی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کو سب کو قتل کر دیا جائے۔ تو یہ تقریباً 60-70 ہزار کے قریب ان کا بندہ جو تھا اس وقت قتل ہوا ہے۔ تو اسی طرح جب تورات مل گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب اس پر عمل کرو، تو انہوں نے تورات پر عمل کرنے سے انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر کوہ طور کو لا کھڑا کیا، جس کو دیکھ کر وہ ڈر گئے اور کہا کہ یا اللہ اس کو ہمارے اوپر سے ہٹا لے، ہم تو جس طرح کہے گا ہم کریں گے۔ تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کیا۔ تو کیا یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں ہے؟ ان کو تو چاہیے تھا کہ تورات کو دیکھ کر ہی اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر جاتے کہ یا اللہ یہ تیری بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے، ہم تو ایک قدم بھی تیرے پوچھے کے بغیر نہیں چلیں گے۔ تو ان ظالموں نے اس کا صاف انکار کر دیا۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے تورات دی تو ان لوگوں نے ان پر عمل کرنے کے بجائے ان میں تحریف شروع کر دی۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی ہیں تو انہوں نے وہ مچھلیوں کا بھی مسئلہ بنا دیا۔ تو انہوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی عیسیٰ علیہ السلام کی انہوں نے تکذیب کر دی۔ یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ یہ قطعاً تورات کے ماننے والے نہیں ہیں۔ کیا تورات نے کہا تھا کہ تم بچڑے کی پوجا کرو؟ کیا تورات میں لکھا تھا کہ تم اس پہ تحریف کرو؟ کیا تورات میں لکھا تھا کہ تم انبیاء کا قتل کرو؟ کیا تورات میں لکھا تھا کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کرو؟ بالکل نہیں، بلکہ تورات تو کہہ رہی تھی کہ ان ساری چیزوں پہ عمل کرو، لیکن انہوں نے اس کا الٹ کیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ تورات کو دل سے نہیں مانتے تھے۔ یہ اب جو کہتے ہیں کہ ہم تورات کو ماننے والے ہی جھوٹ کہتے ہیں۔ انہوں نے قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی ہے، قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کے حکموں کی خلاف ورزی کی ہے۔ اس لیے یہ نہ تو موسیٰ علیہ السلام کو صحیح طریقے سے مانتے ہیں اور نہ ہی تورات کو مانتے ہیں۔ تو یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ ہم تو تورات کو مانتے ہیں، قرآن کو نہیں مانتے، ہم تو موسیٰ کو مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، تو در حقیقت ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کر رہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کا انکار کر رہے ہیں۔ یہ تورات کا انکار نہیں کر رہے، یہ قرآن پاک کا انکار کر رہے ہیں۔ کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی اللہ نے بھیجا ہے جس کو موسیٰ علیہ السلام نے بھیجا تھا۔ قرآن پاک بھی اسی اللہ نے نازل کیا ہے جس اللہ تعالیٰ نے تورات کو نازل کیا تھا۔ تو ایک کو مان لیا، ایک کو چھوڑ دیا، اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی کو بھی نہیں مانتے۔ تو اس طرح ان کے یہ قول و فعل کے تعداد نے ان کا جو مکروہ چہرہ تھا ان کو واضح کر دیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہیں ان پر لعنت کی، کہیں ان پر پھٹکار کی، کہیں ان پر ذلیل کر دینے والے عذاب کا کہا، کہیں ان کو جہنم کے عذاب کا مستحق قرار دیا، کہیں دنیا کی ذلت و رسوائی کے بارے میں ان کو کہا گیا۔ اس طرح یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ یہ ان کا کوئی اچھے الفاظ میں ذکر کیا جائے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی نافرمان قوم ہے۔ تو یہ صرف ان کا صرف ایک بہانہ تھا کہ وہ قرآن پاک کو نہیں مانتے، ادروائز یہ قرآن کو بھی نہیں مانتے اور تورات کو بھی نہیں مانتے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے واضح نشانیاں لے کر تو ان لوگوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا اور
یہ بہت ظالم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ظالم لوگوں کی روش سے دور رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر، سنتوں پر، قرآن پاک پر عمل کرنے کی صحیح معنوں میں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔